الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر، بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم المرتبت پوتے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پیارے بھتیجے جو سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت کے حسین سلسلے میں چوتھے امام ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں بے حد بلند مقام ہیں، جو صالحین میں انتہائی نیک نام ہیں، جن کے تذکار پاک محبین کی زبانوں پر صبح و شام ہیں، جو محافظ پیغام خیر الانام ہیں، جن کی کریمی کا کیا ہی کہیے، جن کی حلیمی کا کیا ہی کہیے، جن کی رحیمی کا کیا ہی کہیے، جن کی صلہ رحمی کا کیا ہی کہیے، جن کی عفو درگزری کا کیا ہی کہیے، کہ جن کو مالک نے اس وسعت سے نوازا کہ جن کی استطاعت نے آنسوؤں کا سمندر پی لیا، جن کی نسبت سے جو جڑ گیا اس نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی زندگی کو جی لیا، جو صبر و رضا کے عظیم پہاڑ ہیں، عبادت و ریاضت کی جو حسین مہکار ہیں، استقامت کی جو مضبوط پکار ہیں، جو کردار میں عکس حیدر کرار ہیں، شجاعت و بہادری جن کی پہچان بنی، دستار علم و فضل جن کی شان بنی، دعا و گریہ ازاری جن کا لبادہ بنی، سخاوت و فیاضی جن کی دوشالہ بنی، سجدوں کی کثرت جن کی وجود کا حوالہ بنی، راتوں کا قیام جن کی پہچان بنا، احسان کرنا جن کی آن بنا، روزے رکھنا جن کی حسین عادت بنے، سخاوت و دریا دلی کے سمندر جن کی ہستی سے بہے، وجاہت و خوبصورتی جن کی شخصیت کا حصہ بنی، تعظیم و تکریم جن کی ہم پر لازم ٹھہری، جو امت کے رہبر و رہنما بنے، جو مشن حسینی کے میر کارواں بنے، جن کے چہرہ مبارک پر تقدس کا نور چھلکتا ہے، جن کی بارگاہ میں اچھوں کا سر خم ہوتا ہے، جن کے مقدس وجود کو اور نقش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے، بیت اللہ، حجر اسود اور حل و حرم جن کی یعنی ایک شے جن کو جانتی ہے، جن کا زہد و تقوی و پرہیزگاری بے مثل و بے مثال تھی، بعدس کربلا مشن حسینی کی علم برداری بھی جن کی کمال تھی، گھرانہ اہل بیت کی جو انتہائی بہادر اور حوصلہ مند سپوت ہیں، جنہوں انس و ملائکہ جن کی برداشت کو دیکھ کر مبہوت ہیں، جن کا وجود توکل اور معرفت کا خمیر سے مکمل طور پہ گندھا ہوا تھا، مناجات کے ذریعے جن کا تعلق اپنے رب سے بندھا ہوا تھا، عاجزی و انکساری کے جو سراپا پیکر تھے، دشمنوں پر بھی احسان کرنے کے جو خوگر تھے، خوف خدا سے جو لرزا کرتے تھے، ہر قدم پر اپنے رب ہی سے جو ڈرا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کیا ہی کردار ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ جائیے انہی کی بارگاہ میں مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کی ایک سانس شکر خدا سے معمور تھی، جن کی گفتگو نصیحت و حکمت سے پر نور تھی، جو راتوں کو اپنی جبیں اپنے خالق کے سامنے جھکاتے تھے، جو خلق خدا سے بھی تعلق کو خوب نبھاتے تھے، جو سخاوت میں، فیاضی میں، دادرسی میں اس قدر عالی تھے، مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کے جو مستقل والی تھے۔ عجب شان تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس لال کی فکر نہیں تھی جنہیں دنیا کے فانی مال کی، رات کی تاریکی میں جو بوریے اپنی پیٹھ پر خود اٹھاتے تھے،
چن چن کر ضرورت مندوں کے گھروں تک راشن کو وہ پہنچاتے تھے، وضو کرتے وقت جن کا وجود پیلا پڑ جاتا تھا، حاضری بارگاہ خداوندی کے خوف سے جن کا جسم تھراتا تھا، عبادت کا ذوق جن کا کیا ہی انوکھا اور نرالا تھا، سجدوں کی کثرت جن کی مبارک ہستی کا حوالہ تھا، خدا سے ہم کلامی جن کو سجدوں میں میسر آتی تھی، نوافل کی کثرت سے پوری پوری رات لمحوں میں سمٹ جاتی تھی، جو ہر کار خیر پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے، دو اشخاص کو ملاتے تھے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، کوئی نعمت اگر مل جائے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، آزمائش میں اگر گھر جائے تو سجدہ شکر کیا کرتے تھے، علم بھی جن کو باب مدینۃ العلم کا عطا ہوا، حکمت کا خزانہ جن کی ہستی میں تھا بسا ہوا، جو اپنے اجداد کے علم و عمل کے مجمع بحرین بنے، جو گھرانہ اہل بیت کے ایک ایک فرد کے نور عین بنے، جو امام عالی مقام کے دل کے چین بنے، اشکوں نے جن کی دعاؤں کو مستجاب کیا، فیض نے جن کی ہر ایک محب کو سہراب کیا، عجب استقامت تھی اور عجب برداشت تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ جن کے وجود نے بیماری کے عالم میں بھی بھوک و پیاس کی انتہائیں دیکھی، ایک کربلا نہیں بلکہ 72 کربلائیں دیکھی، جن کی نگاہوں نے میدان کربلا میں قیامت خیز مناظر اور دل کو پھاڑ دینے والی دردناک شہادتیں دیکھی، امت کی نگاہوں میں جو بہت بلند مقام ہیں، قافلہ حسینی کہ یہ سالار امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، ظاہر ہے آج تو اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور دو سیدوں کی موجودگی میں انشاءاللہ، تو سادات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصی اور خاندانی فضیلت ہم تو کیا بیان کریں صاحب، ظاہر ہے آپ ہی کے جد ہیں صاحب، آپ بیان فرمائیے، ابتدا کیجئے، اور خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ، ان کا مقام و مرتبہ آئیے حصہ ڈالتے ہیں، ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید العربی والعجم، سید الساجدین، زین العابدین، ابو محمد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، آپ کی پیدائش 15 جمادی الاول یعنی ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 9 شعبان 33 یا 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور آج ہم ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے اور انفیکٹ ہم عقیدت اور ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارا یہ ٹریبیوٹ پیش کرنا اور پھر آپ کی شخصیت پر یہ پھول نچھاور کرنا ہمارے لیے باعث عزت اور افتخار اور ہماری اگلی نسلوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ تو آپ اگر غور کیجئے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ تعارف آپ نے اتنا خوبصورت انداز میں بھی ابتدا میں کروایا کہ آپ شہید کربلا امام حسین وہ بی بی شہر بانو کے بیٹے ہیں، اور مولائے کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پوتے ہیں، اور پھر امام حسن اور سیدہ زینب کے بھتیجے ہیں۔ اس خاندانی عظمت اور اس کیلیبر اور اس جگہ کے اوپر آپ کی پوزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کمال ہی آپ کی جو پلیسمنٹ ہے، پرسنل جو ڈگنیٹی ہے اور جو پرسنل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس چیز سے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اس بات پر غور کیجئے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاندان کے حوالے سے جو قرآن کریم میں محفوظ ہوا بیان فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تو دین کو پھیلانے میں، دین کی دعوت دینے میں اجر نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والوں سے آپ کی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر جب دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ یہ قرابت داروں میں کون کون شامل ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق، چونکہ اس حوالے سے بے شمار روایات ہیں، تو ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسنین کریمین ہیں، اور امام زین العابدین اسی خاندان کے چشم و چراغ۔ واہ واہ واہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمذی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا آپ اہل بیت سے محبت کیجئے، جب آپ محبت کریں گے تو میری محبت کو پائیں گے، اور پھر جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو آپ خدا کی محبت کو پائیں گے، اور جب خدا کی محبت کو پائیں گے تو یہ تو انسان کا اس لیے بھی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عدم سے وجود میں بخشا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتیں آپ کے اوپر عطا فرمائیں۔ پھر کافی ذکر ہوا تو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی شہربانو کے نکاح کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ آپ غور کیجئے کہ اسلام میں آداب شخصیت اور پھر اس کو اپنے اندر انڈورس کرنا، انکارپوریٹ کرنا کتنا خوبصورت دین ہے یہ، کہ آپ دیکھیے کہ جب شاہ فارس اور شاہ ایران یزدگرد دوئم جب یہ فال کرتا ہے مسلمز، اور مسلمز اس کو کانکر کرتے ہیں، تو بی بی شہربانو مسلمانوں کے ہاں تشریف لاتی ہیں مدینۃ المنورہ، اور پھر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح کے لیے صحیح موضوع شہزادے ہونے چاہیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون شہزادے ہو سکتے ہیں؟ یعنی شہزادیوں کے لیے شہزادے ہونے چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نسبت کتنی خوبصورت آ گئی کہ ایک طرف شہزادی ہیں جو کہ عجم کی ایک سمبل ہیں، اور دوسری طرف ایک شہزادے ہیں جو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کے لیے آخری حد تک قربانی کے لیے بھی تشریف لے کر گئے۔ اس وجہ سے شاہ عرب و عجم یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ حضرت زین العابدین کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے علی رکھا گیا۔ پھر کنیت آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک کنیت ابو محمد ہے، دوسری کنیت ابو الحسن ہے، تیسری کنیت ابو القاسم ہے، اور ہر ایک نام کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے ایک طرف محمد کے ساتھ نسبت ہے، دوسری طرف حسن کے ساتھ نسبت ہے، پھر ایک بار پھر اپنے نانا پاک کے ساتھ نسبت ان معنوں میں ہے کہ ابو القاسم آپ کہلاتے ہیں۔ تو پھر آپ غور کیجئے کہ ابتدا میں آپ نے کس کس وقت کن کن شخصیات کے ساتھ وقت پڑھایا۔ اگر اس روایت کو قبول کر لیا جائے کہ 33 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو کم و بیش 7 سال آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شفقت میں رہتے ہیں۔ پھر 38 والی قبول کی جائے تو تقریباً 2.5 سے 3 سال۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا، تو آپ غور کیجئے کہ کم و بیش 21 سال۔ تو یوں ان حضرت امام زین العابدین ایک عظیم الشان شخصیت بن کر اور خانوادہ اہل بیت کے خوب نمائندہ بن کر، اور اسی وجہ سے چوتھے امام کہلاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو امت مسلمہ کی اصلاح ہوئی اور دین اسلام کی ایک اچھی تعبیر تاریخ کے اندر محفوظ ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنا محتاج اور اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت، کیا رچاؤ سے آپ نے ابتدا فرمائی۔ آپ سلامت رہیے۔ آئیے ذرا اب سید صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی جد کے بارے میں کہ اتنے کمال القابات ماشاءاللہ، اور ایسے حسین القابات، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ لقب بیسکلی جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تو اتنے حسین القابات لگے ہوئے ہیں صاحب کہ آپ صرف ایک لقب کو اٹھائیں تو آپ کو گھنٹوں جو ہے گفتگو کے لیے چاہیے، آپ کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ اس لقب کی وسعت ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اگین جن ہستیوں کے زیر سایہ آپ رہے، ان کی تربیت آپ نے حاصل کی، ان کے بارے میں فرمائیے، ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا بنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ظاہر ہے اگین وہی بات کیا آتا ہے کہ ان کو یہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے، ہم تو صرف حصہ ہی ڈال سکتے ہیں۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، ہمارے لیے سعادتوں کی معراج کہ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر عبادت فخر کرتی ہے، جن پر سجدے ناز کرتے ہیں، اور وہ کہ جو حسینوں کے حسین ہے، جو خوبصورت ترین ہے، جو امام زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں، اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، فرمایا کہ ایسے آقا ہوں کا بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یہ وہ سرکار والے ہیں جن کے بول بالے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ کے القابات جو ہیں وہ کئی ہیں، جن میں سے بعض القابات میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر کروں ضرور۔ چنانچہ امام زین العابدین کو جو لقب عطا ہوا وہ سید الساجدین، سجاد،
امین اور بالخصوص زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت. جی علامہ جامی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ زین العابدین کا لقب آپ کو کیسے عطا ہوا. جی فرمایا کہ ایک روز امام جو ہیں وہ تہجد کی نماز ادا فرمانے لگے تو شیطان جو نہیں چاہتا کہ رب تعالیٰ سے بندے کا تعلق قائم ہو وہ ایک سانپ کی صورت میں آتا ہے اور امام کو جو ہے آپ کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا امام جو اپنی تمام تر لو جو ہے رب تعالیٰ سے لگائے ہوئے ہیں، شیطان اس میں کامیاب نہیں ہوتا کہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ کر سکیں. تو بہرحال جب شیطان نے آپ کے جو انگوٹھا تھا اس طرف اپنا منہ کیا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے دل میں یہ القا ہو گیا کہ یہ شیطان ہے اور سانپ کی صورت میں آیا ہے. تو بہرحال آپ نے جب اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے اس شیطان کو بھگا دیا وہاں سے. پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ندا آتی ہے، وہ صدا آتی ہے کہ آپ کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین. اب یہاں پر جو ہے بڑا کمال نقطہ علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ خبر نہیں بن سکتا. ہمیشہ جو صفت کا صیغہ ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ انت عدل تو یہ خطا ہوگی، غلط ہوگا، عربی جملہ درست نہیں بنے گا. اس کو کہنا چاہیے انت عادل کہ تم عدل کرنے والے ہو. لیکن ساتھ میں علماء نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ذات سراپا عدل ہو، بدرجہ اتم عدل ہو تو اس کے لیے مصدر کہنا یعنی انت عدل کہنا جائز ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انت زین العابدین، یہاں بھی مصدر فرمایا زائن یعنی زینت والا نہیں فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان کلمات کے ذریعے یہ بات بیان فرما دی کہ جس ذات میں بدرجہ عدم عبادت گزاروں کی زینت ہوگی، بدرجہ کمال زینت ہوگی، جو سراپا زینت ہوگی عبادت گزاروں کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ وہ نقطہ جو علماء نے بیان فرمایا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سجاد کیوں کہا گیا؟ سجاد اس لیے کہا گیا کہ آپ سید الساجدین ہیں، سجدہ گزار جو لوگ ہیں آپ ان کے آقا ہیں. وہ کس طرح آقا ہیں؟ وہ اس طرح آقا ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہوتی اس پر سجدہ کرتے، اللہ پاک کا کلام پڑھتے اس پر سجدہ کرتے، لوگوں کے درمیان صلح کرتے اس پر سجدہ کرتے، کوئی آزمائش آتی اس پر سجدہ کرتے. یعنی جو بھی معاملہ آپ کو درپیش ہوتا بکثرت آپ سجدہ کرتے. اور پھر آپ کو امین جو کہا گیا وہ اس معاملے پہ کہا گیا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ امین ہیں تو بتایا کہ امانت کا درجہ یعنی امانت دار ہونے کا درجہ یہ ہے کہ میرے والد کا قاتل بھی اس خنجر کو میرے پاس رکھوائے کہ جو خنجر میرے والد کی شہادت کے لیے استعمال ہوا گیا تو میں اس بات کا بھی پابند ہوں کہ وہ شہادت کے اوپر استعمال ہونے والا خنجر بھی اس کو واپس کر دوں. یعنی اس قدر درجہ آپ کا امانت داری میں ہے کہ جس سے کوئی مثال نہیں ملتی. اور پھر آپ کی جو تربیت کا معاملہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مولا علی کی جو خدمت ہے اس میں آپ تقریباً 7 سال رہے اور اس کے بعد اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے. اور اس تربیت کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا خوبصورت مکالمہ ہے کہ جس میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ بیدار ہو کے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تم سفر کر رہے ہو حالانکہ قضا تمہارے پیچھے آ رہی ہے. تو امام پاک یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ مولا فرماتے ہیں حق پر ہیں. تو فرمایا کہ جب ہم حق پر جان دیتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے. تو امام پاک نے پھر جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو ملتی ہے. جن کی تربیت اور جو خود بذات خود زیر سایہ اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن شخصیات کے رہے ہوں، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ایون وہی بات ہے کہ یعنی جو کچھ علوم آپ کو منتقل ہوئے ظاہری بات نہیں، وہ تو اس پہ تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک بات اور خاص طور پہ اور میں چاہوں گا ظاہر آپ اس پہ گفتگو فرمائیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب بچے کی تربیت بنیادی طور پہ کہنے سے نہیں ہوتی ہے، آپ کے کرنے سے ہوتی ہے. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. تو جنہوں نے اپنے گھر کے اندر صبح و شام سجود دیکھے ہوں،
تلاوت کی مطلب مہکتی ہوئی سی جو ہے وہ آوازیں سنی ہو، اور پھر جہاں شریعت اتری ہو، جہاں اسلام اترا ہو، تو ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادات فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے ہر آن ہر لمحہ اطاعت اور تقوی کو اختیار کریں، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جا بجا اعمال صالحہ کی ترغیب، جنت کا ذکر، عذاب نار کا ذکر فرمایا گیا تاکہ بندے تمام فضولیات کو ترک کر کے تقوی کو اختیار کریں۔ ایون کہ تقوی کو عند اللہ قرب کا معیار قرار دیا گیا، چنانچہ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور کچھ شخصیات ایسی ہوئیں کہ وہ تقوی کے لیے استعارہ بن گئیں، رول ماڈل کے طور پر سامنے آ گئی، اور انہی شخصیات میں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، المعروف سید العابدین والساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تقوی کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تقوی کا آسان سا معنی و مفہوم کیا ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اب اس تعریف کو سامنے رکھیے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل حیات طیبہ میں تقوی کا عمل دخل بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ایون کہ آپ کی شخصیت کا کوئی بھی باب اس فضیلت سے خالی نہیں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اس بارے میں ایکٹیو تھے اور اللہ کی رضا کتنی چاہتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ جب آپ نے یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے اپنے اس بیش قیمتی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کہ جس کی قیمت بازار میں ہزاروں درہم لگ چکی ہے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں کہ یہ صرف عبادتیں ہو رہی ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو بھی عبادت کا اہتمام کیا، ایک ایک رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کرنا، اور نوافل بھی اس طرح کہ قدموں پر ورم پڑ جاتے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی، اور پھر نوافل کے بعد دن میں روزے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ اور صرف ایسے ہی اہتمام نہیں ہو رہا بلکہ مکمل ذوق و شوق اور انہماک کے ساتھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ کیسا ذوق و شوق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، قریب میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جمع ہو گئے، شور و غل ہو گیا، لوگ جمع ہوئے، آگ کو بجھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے عرض کی حضور آگ لگ گئی تھی، آپ نے اس جانب توجہ نہ دی اور اس کی طرف دیکھا نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی رضا نے، اطاعت نے اور اس آخرت کی آگ نے اس دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا۔ اللہ جن کے صدقے شفاعت ہونی ہے ان کا عالم یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی آگ نے مجھے جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا تھا، مجھے آخرت کی آگ نے۔ اور پھر آپ کے تقوی میں ہمیں ایک اور بھی بہت زبردست بات ملتی ہے، وہ یہ کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کو رضا الہی پر ترجیح نہیں دی، اپنے نفس کو کبھی ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ہر وہ کام کیا جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، بھلے اپنے نفس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کی خواہش کو دبا دیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں بہت خلاف بولتا ہے، معاذ اللہ آپ کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے ملاقات فرمائی، گفتگو فرمائی، 1000 درہم اور اپنا کرتا اسے بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اور جب اس نے آپ کی ایک اخلاق کریمانہ دیکھے اور آپ کا یہ مزاج دیکھا تو اس پر گریہ طاری ہوا، زاروں قطار رویا اور آپ سے بھی معافی مانگی اور اللہ کے حضور بھی توبہ۔ اللہ یعنی عمل میں دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ آج ہمارے لیے کوئی بات اگر کر دیتا ہے تو ہم تو اس کی نسلوں کو جو ہے پہنچا دیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے وہاں عالم کیا ہے کہ وہ مطلب کس شان میں کس بارگاہ کی شان میں جو ہے مطلب گستاخی کر رہا ہے، اور یہ عالم یہ کہ خود فرما دیا۔ اور پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، برتن گر گیا، آپ زخمی ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی انتقام نہیں لیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نہ سے معاف کیا بلکہ انہیں آزاد بھی کر دیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح واقعہ کربلا سے بڑھ کر اس کی مثال کیا ہوگی کہ
کہ آپ کے سامنے آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا اور ظلماً شہید کیا گیا، اہل بیت اطہار کی خواتین کا پروٹوکول متاثر کیا گیا، لیکن اس موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بھی لفظ رضائے الہی کے خلاف نہیں نکلا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی شکر ادا کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ واقعہ کربلا کا کوئی غم کم تھا۔ سیدنا جو ہے وہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 5 شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ فرمایا ہے، جن میں سے 3 انبیاء اکرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ چوتھی شخصیت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور پرنور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو حضور کی محبت میں وہ روئیں۔ اور 5ویں شخصیت جنہوں نے بہت زیادہ گریہ فرمایا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ تقوی کے سبب، عبادات کے سبب، اور واقعہ کربلا جب آپ کو یاد آتا، وہ ظلم آپ کو یاد آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گریہ فرمایا۔ علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ تو اگین وہی بات ہے، اس گھر کا خاص وصف اور یوں کہیے کہ اپنا خاص آئیڈینٹی جو ہے وہ اگر ہے تو وہ سخاوت ہے، وہ فیاضی ہے، یعنی سارے سخیوں کو، جو بڑے بڑے سخی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کے، ان سخیوں کو بھی جو ہے وہ اسی در میں جو ہے جا کے مطلب جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں۔ فرمائیے ذرا سخاوت و فیاضی کے حوالے سے۔ جنید بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات ذکر کی مختلف مقامات پر، اور ایک مقام پر سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ہیں مومنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے یہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے یہ 2 اوصاف آ گئے، ایک ہے نماز قائم کرنا، عبادت ادا کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 وصف جس ذات میں حضور کے غلاموں میں جس ذات میں بدرجہ اتم اور سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، یا جو ذات اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ یہ دونوں اوصاف اس کے اندر جمع ہو جائیں، وہ کوئی اور نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ ایک طرف تو عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو زین العابدین کہا جا رہا ہے، سید الساجدین کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف معاملہ سخاوت کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرورش اس گھرانہ پاک میں ہوئی کہ جن میں پرورش کرنے والے مولا علی ہیں، جن میں پرورش کرنے والے امام پاک امام حسین ہیں۔ اب آپ کی جب پرورش ہوتی ہے سخاوت کے حوالے سے بالخصوص، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا انداز کریمانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اپنی لا علمی کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر بخیل کہنے لگے کہ یہ خرچ نہیں کرتے، یہ خرچ نہیں کرتے، یہ بخل کرتے ہیں۔ تو اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو دیکھا کہ 100 کے قریب فیملیز جو ہیں وہ بالکل روڈ پر آ گئیں، یعنی ان کی جو کفالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین ہی تھے جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر ان فیملیز کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ان پر جود و سخا کے فیضان جاری کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا سیدی کہ آپ رات کو کیوں کرتے ہیں صدقہ، آپ سخاوت رات کو چھپ کر کیوں کرتے ہیں، فرمایا کہ رات کو چھپ کر صدقہ کرنا یہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا انداز یہ بھی نہیں ہوتا کہ چلیں خود ظاہر نہیں ہو رہے، کسی کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے صدقہ کروا دیا، اپنی تو آئیڈینٹی ظاہر نہیں ہوئی، کسی اور کے ذریعے صدقہ کرا دیا، نہیں، یہ انداز بھی اختیار نہیں کرتے، بلکہ کسی طریقے سے اس کے گھر کے پاس پہنچا دیتے وہ مال۔ سوال کیا گیا یا سیدی خود نہیں کر رہے، سمجھ میں آتا ہے، کسی اور کے ذریعے کروا دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ کی شناخت ظاہر نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر میں کروں یا کوئی اور کرے، اگر وہ اس کو دے گا سامنے والے کو، تو جب سامنے والا اس کے سامنے آئے گا، اس شخص دینے والے کے سامنے آئے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ سامنے والا شرمندہ کیا عزت ہو نفس کا خیال ہے۔ آپ تینوں سلامت رہیے، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا مفلسی اور تنگدستی کا خاتمہ آپ کو بتلاتے ہیں کیسے ہو کہ روزانہ نماز فجر کے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی، اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کریں، گھر سے مفلسی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام
حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، وہ علی ابن حسین، وہ علی ابن حسین ابن علی علی مقام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، ان کو زین العابدین کہتے گے سب اہل حرم، ان کو زین العابدین کہتے گے سب اہل حرم، پیش کرتے ہیں سلامی، پیش کرتے ہیں سلامی، آپ کو سب خاص و عام پیش کرتے ہیں سلامی، آپ کو سب خاص و عام، آپ کا حسن سخا لطف و عطا مشہور ہے، آپ کا حسن سخا آپ کا حسن سخا لطف و عطا مشہور ہے، سید السادات ہیں، سید السادات ہے، سارا جہاں ان کا غلام، سید السادات ہے، سارا جہاں ان کا غلام، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہیں آپ، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہیں آپ، سانحۂ کربلا کے اولی شاہد ہے آپ، وارث جنت ہے ساجد، وارث جنت ہے ساجد، ان کو حاصل ہے دوام، وارث جنت ہے ساجد، ان کو حاصل ہے دوام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام، وہ علی ابن حسین، وہ علی ابن حسین ابن علی علی مقام، حضرت سجاد پیارے ہیں امام ابن امام۔